بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہر طرف جو ہے وہ منفی خبروں کا جو رجحان ہے نا، وہ ایسا زور پکڑ گیا ہے کہ آپ مین سٹریم میڈیا دیکھ لیں، آپ اخبارات دیکھ لیں، آپ خاص کر سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہاں پہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، یہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ آج آپ کو ہر بندہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلاتا اور اس کو فروخت کرتا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم اس طرح کے ماحول میں آپ کو چند اچھی خبریں بھی سنائیں گے کہ پاکستان میں سارا کچھ نیگیٹو ہی نہیں ہے، منفی نہیں ہو رہا، کچھ اچھائی بھی ہو رہی ہے، کچھ بہتر بھی ہو رہا ہے، تاکہ آپ کے دل میں بھی اور ہمارے دل میں بھی کوئی امنگ جاگ سکے، کو ہم زندہ رہنے کی، آگے بڑھنے کی امید جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس سینئر تجزیہ کار اور کالم نویس سید ذوالفقار علی شاہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی اچھی خبریں ہیں جو بڑی محنت سے انہوں نے اکٹھی کی ہیں آپ کے لیے۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا ٹھیک شکر، ہیں آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے شاہ جی۔ آپ بڑے ہوپ فل تھے گفتگو میں نا ابھی پسے پردہ کہ بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے، تو کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے جو آپ اتنے ماشاءاللہ خوشگمان بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں۔ جو صاحب، میں ایک تو جو گفتگو ہو رہی تھی نا مقصد اس ویلاگ سے پہلے، اس سے ہٹ کے بھی آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر 2 ڈھائی 3 منٹ ذرا ویلاگ لمبا ہو جائے تو مجھے، میں معذرت بھی کروں گا، مجھے اجازت بھی دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جن نکات کے اوپر میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اچھی خبریں، اس سے پہلے میں وہ صرف 2-4 جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک تباہی بربادی اور ایک بڑا فیمس جسے جملہ کہتے ہیں نا، فیشن بن گیا ہے، غریبہ سے حکومت نے کی کیتا ہے۔ سر، غریبہ سے حکومت یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں آگے دانے ڈال دے گی، لیکن ایک عام آدمی صرف جو لاہور کا رہنے والا ہے، جو کراچی کا رہنے والا ہے، میں دونوں جگہ کی مثال دوں گا کہ لاہور کا رہنے والا یہ سوچے کہ جناب کیا آج سے 30-40 سال پہلے جو نہر کا والا روڈ ہے، یہ ڈبل روڈ انگریزوں کے دور کا تھا۔ آج جو میڈیکل سہولتیں ہیں یہ انگریزوں کے دور کی تھی۔ آج جو اوور ہیڈ برج بنے ہوئے ہیں، جو انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں کراچی، لاہور دونوں جگہ پہ، اور دیگر ملکوں میں، کیا یہ ساری انگریز کے دور کی ہے؟ اگر انگریز کے دور کی نہیں ہے اور موجودہ گورنمنٹ انگریزوں کے جانے کے بعد انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو سر پھر یہ مان لیں کہ پاکستان کا یہ جو ایک جملہ ہے نا، غریبہ سے کی کیتا ہے، 70 سالہ سے کی کیتا ہے، تو پھر میں 2-4 صرف آپ کو بتاؤں کہ موجودہ یہ جو چاہیے صاحب، میں آپ کا اجازت مانگی۔ ہاں جی، ابھی بالکل کرنٹ پہ، میں کرنٹ سے اس سے پہلے صرف اب ایک جملہ اور کہ سر پاکستان اسلامک دنیا کا وہ واحد اور بہرحال دنیا کا صرف 10واں ملک ہے جو نیوکلیر پاور رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کرنل قذافی نے اپنی موت کو گلے لگا لیا لیکن وہ نیوکلیر پاور نہیں بن سکا۔ اس نے اپنے نیوکلیر ایسٹ جو تھے، جو بھی جہاں تک پہنچا تھا، انہوں نے بحری جہاز میں بلکہ مجبور ہو کے امریکہ کو دیے ہیں۔ ایران نہیں بن سکا سر، عراق نہیں بن سکا صدام حسین کے نیوکلیر پاور کے اوپر، اسرائیل نے آپ کو پتہ ہے اٹیک کر کے اس کو تباہ کر دیا تھا۔ تو سر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے اندر ہم ایک آئین رکھتے ہیں، پاکستان کے اندر ایک اسٹیل مل تھی، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کے زیادہ نہیں کیا، لیکن یہ سارا کچھ ہے۔ پہلی اور آخری جو افیکٹو مؤثر اسلامک سربراہ کانفرنس ہوئی تھی وہ 74 میں پاکستان میں لاہور کے شہر میں ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل نہیں کروں گا کیونکہ آج وقت ظاہر ہے کہ اور اس کے لیے ہاں، تو میں اب موجودہ کے اوپر آ جاتا ہوں کہ یہ جو ایک ہے نا، ہر طرف تباہی بربادی، یہ سارے خاص طبقہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کون سی جماعت کی طرف کا کون سا سوشل میڈیا پھیلا رہا ہے، کیوں کہ وہ تباہی اور بربادی کی خبریں اور اس کے اوپر عوام کا یقین کرنا ہی ان کی فتح ہے، کیوں کہ وہ اس طریقے سے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے موجودہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی اور اس کے دور میں تباہی اور بربادی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو چند خبریں جو ہے نا وہ ظاہر ہے لیکن اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ میں تھوڑا آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سر اسٹاک ایکسچینج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 91,000 پوائنٹس کا جو ہے نا وہ سنگ میل عبور کر گیا، اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ گزشتہ 14 سالوں کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اتنی تیزی جو ہے نا وہ آئی ہے، اور یہ مارچ 24 سے لے کے اب تک سر 36% 36% اضافہ ہوا ہے جو اسٹاک مارکیٹ کا حجم ہے کاروباری، اس کے اندر اس کے نئی سرمایہ کاری جو اس میں آئی، سرمایہ کاری، ٹھیک ہے جی۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 6.9 پہ، سر مذاق بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، گزشتہ سمائی کے اندر جو یہ جولائی سے لے کے جولائی اگست ستمبر یہ جو پہلی سمائی ہے سر، اس کے اندر جو بیرون ملک سے ترسیلات زر آتی ہیں سر وہ $8.8 ارب آئی ہیں،
یہ سر وہ دعویٰ ہے کہ جو اللہ معاف کرے مراد صحیح صاحب کیا کرتے تھے نا کہ ادھر خان صاحب آئے گی، ادھر جناب بیرون ملک سے دڑا دڑ آئے گی، لیکن اس وقت نہیں آئی، لیکن اب جو ہے نا آنا شروع ہو گئی. اچھا یہ کیوں آ رہی ہے؟ خام خیالی تھی ایک طرح سے، یہ کسی بندے سے نہیں منحصر اس پہ. میں آپ کو سر اس کے بعد میں یہ صرف اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد جو سر جی کرنٹ خسارہ تھا بجٹ میں، ہاں جی بجٹ کے اندر جو صاحب میری جو یادداشت ہے، میری یادداشت ہے کہ میں کریکٹ نہیں ہوں گا، بیچ میں اور بھی ہوں گے، لیکن میری یادداشت کے اندر فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ جناب والا 2 ماہ سے کرنٹ خسارہ جو ہے وہ سرپلس کے اندر سرپلس میں جا رہا ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے کہ جو امپورٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، ایکسپورٹ کم ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ، لیکن یہ میری جو یادداشت ہے وہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. افراط زر کی سر اس حوالے سے تو بہت ہے نا، جب ڈیفالٹ کا خطرہ اتنا بڑا سر پہ کھڑا تھا اور جی کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور چوئی صاحب پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ ڈیفالٹ اگر آپ کا نیچرل انداز میں ہو رہا ہے، فطری انداز میں ہو رہا ہے کہ آپ کا کاروباری ہے آپ کے ملک کے اندر اللہ معاف کرے ہنگامے ہو رہے ہیں یا کوئی سچویشن سری لنکا جیسے اس طرح ہوا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن سازش کے تحت ڈیفالٹ کروانا، یعنی آپ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے آگے مظاہرہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے، یہ کبھی انڈیا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو خط لکھتے ہیں، پھر یورپین یونین کو خط لکھا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا جائے، $9 ارب کی سالانہ سر ایکسپورٹ ہے. تو یہ اس سازش سے بھی نکلنا سر یہ بھی ایک بہت گڑبڑ کارنامہ ہے. اچھا پھر اچھا جی پھر آپ کا افراط زر کی شرح جو ہے اور سود وہ مسلسل کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. سود جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری 38 ارب 29 کروڑ روپے بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. سعودی سرمایہ کاری جو $2 ارب کی تھی، چاہے صاحب وہ $2 ارب کی انہوں نے آگے بھی کرنی تھی، یعنی 2027 تک ان کا تقریباً 6 یا 5 ارب ڈالر کا، لیکن انہوں نے ابھی فی الحال $2 ارب کی کرنی تھی، لیکن اس کے بعد $80 کروڑ کی اور ہو گئی. تو $2 ارب 80 کروڑ کی جو ہے نا وہ سرمایہ کاری ہوئی ہے. 34 معاہدوں پر مزید سائن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اور سعودی عرب اور قطر کا حکومت کا جو ہے وہ یہ اظہار ہے ہماری جو اکانومی ہے موجودہ اکانومی کی صورتحال پہ گورنمنٹ پہ بھی. اچھا ایک اور اچھی خبر جو عدالتی محاذ سے ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے اصل پوزیشن یہ تھی کہ ان کے بعد ان کو سبھی کو یہ یقین تھا کہ گورنمنٹ کبھی ایسی ترمیم کر نہیں سکتی، کیونکہ اس کے بعد جو ہرڈلز آنی ہیں جو کسی نے جانا نہیں ہے. تو جناب نیکسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ ہوں گے. تو اس حوالے سے جو عدلیہ کی ایک ڈویژن تھی نا، تقسیم ہو گئی تھی، اب وہ سچویشن نہیں رہی. اب کیونکہ یحییٰ خان افریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں، تو وہ ایک جو صورتحال ہے تقسیم اور دھڑے بندی وہ بھی حال کی گھڑی کے اندر جو صاحب وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی اس کے بہت اچھے اثرات لگتا ہے نظر ان فیوچر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. سیاسی استحکام جو ہے وہ سیاسی کیونکہ انہوں نے عدلیہ میں پتہ چل گیا کہ پہلے 3 سال آج سے یحییٰ خان افریدی صاحب بالکل اللہ خیر جو، اور اسی دوران بہت سارے جو تھے نا وہ ہم خیال وہ ریٹائر بھی ہو جائے، نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سر حسن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے یحییٰ افریدی صاحب کا جو چیف جسٹس ہے ان کا جو 59,000 سے زیادہ مقدمات ہیں زیر التوا مقدمات سر وہ بھی امید ہے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے ہفتے میں انہوں نے جو کاز جاری کی تھی سر وہ میرے حال میں کوئی 900 مقدمات. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر ایک کے اوپر ایکول انہوں نے کر دیے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ، اور یہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ سر جو موجودہ صورتحال کو دیکھ کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال کے اندر سپریم کورٹ عدلیہ جو سیاست کے اندر ملوث ہو چکی تھی، گوڑے جسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد جو پارلیمنٹ نے جسے کہتے ہیں نا ایک جھٹکا دیا ہے. میں سچ کی بات کہوں کہ پایا سے بھی ہے وہاں، صرف تسی نہیں ایسے بھی ہیں. تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے اب لگ یہ رہا کہ شاید اللہ کرے کہ سیاست سے تھوڑا سا پاک ہونے کا جو ہے نا اپنے آپ کو ارادہ کیا، اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو نجی بجلی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بالکل پرابلم ہے عوام کو اس کے بجلی کے پر یونٹ ریٹ جو ہے، لیکن کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، کچھ کے ساتھ اللہ کرے کہ مزید جو ہے وہ ہو جائے. اس کے بعد پنجاب کے اندر ایک سر میڈیکل کے شعبے کے اندر جو بہت بڑی خبر ہے کہ پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل جو ہے چوئی صاحب وہ قائم ہونے جا رہا ہے، جو بالکل فری ہوگا. اور میں کہتا ہوں چوئی صاحب پتہ کیا ہے، 2 چیزیں خدا کی قسم چوئی صاحب. ایک وہ کہتے ہیں نا، یہ پنجابی میں بھی ہمارے کہتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو ہاسپٹل اور تھانے بالکل. تو سر ایک انصاف ملنا شروع ہو جائے عوام کو، اور ایک میڈیکل صحت عامہ کی، تو یہ اس سے بڑا جو ہے نا کوئی نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے چوئی صاحب 1 سال ابھی نہیں ہوا
ابھی تو یعنی آپ یہ دیکھیں فروری سے لے کے 10واں مہینہ 11واں مہینہ آ گیا نا, تو مارچ کے اندر آپ سمجھیں تو یہ 8-9 ماہ کے اندر یہ ساری ماشاءاللہ کامیابیاں ملی ہیں. اچھا اب میں اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بس سعودی عرب کا بھی اعتماد, اسٹاک ایکسچینج بھی آگے, تو یہ جو تباہی اور بربادی کی پوسٹیں ہیں نا سر چوئی صاحب سوشل میڈیا, تو سر اس کا بڑا ٹائم ہوتا ہے جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس طبقہ نا ہمارے جیسا سر, اس کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چسکے والی یہ خبریں جناب کرے, دیکھتے رہیں. اب مثلا پی ٹی آئی کے جو میرے انصافی بھائی ہیں وہ ظاہر ہر صورت چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ رہا ہوں, تو وہ جناب وہ ایک بہت بڑے مقصد تحریک انصاف کے حمایتی جو ویلا گر ہیں, وہ پہلے اینکر بھی رہ چکے ہیں, میں نام نہیں لیتا, تو وہ 36 دفعہ جو ہے انہیں اڈیالہ سے رہا کرا کے بنی گالا لے جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی ان کی جناب ویورشپ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو ویلے بندے ہیں نا ان کے مشکلیں ہیں. اچھا شاہ جی, پھر آپ کی بات سے تاثر یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو کرنے والے لوگ ہیں, کام کرنے والے, جیسے سرمایہ کاری ہو رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں, یا بیرون سعودیہ ہے, چائنا ہے, قطر ہے, IMF ہے, ان کا اعتماد بڑھ رہا ہے, معاہدے ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے وہ بس ایک خاص کلاس تک ہی ہے پاکستان کی, اس کے اثرات پھر کہیں اور, نہ پاکستانی بزنس آ رہے ہیں نہ کہیں اور. اچھا نہیں, مجھے ایک چیز بتائیں, آپ کا کیا مطلب ہے کہ سعودی عرب کے سرمایہ کار جو ہے وہ یوٹیوبر کو سنتے ہیں؟ سر انہوں نے جب ایک چیز دیکھی ہے, فرسٹ میں آپ کو بتاؤں, سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو چھوڑ دے, پاکستان کے سرمایہ کاروں نے جب ایک چیز دیکھی ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے, کیونکہ آپ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے چوئی صاحب اگر آپ یوٹیوبر کو سنیں نا تو وہ کہہ رہے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو جائے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے جی نیکسٹ, یہاں تک میں نے سنا کہ پائن جیسے منصور علی شاہ جو ہے نا وہ کوڈ نمبر سپریم کورٹ کے کوڈ نمبر 1 کے اندر جا کے بیٹھ گیا چیف جسٹس, یہاں تک بس انہوں نے کیا ہے. تو سر جیسے ہی وہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اور یحییٰ خان فریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے, تو اس کے ساتھ ہی بالکل یہ ایک تاثر ملا ہے پوری دنیا کے اندر گیا کہ پائن موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا قلعہ مضبوط ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے, تو یہ گورنمنٹ حال کی گھڑی میں کہیں نہیں جانے والی. تو اس کے ساتھ ہی سر اسٹاک ایکسچینج آپ یہ دیکھیں ایک چیز کہ جمپ کر کے 6-7 ہزار روپے 91,000 کے اوپر کراس کر گئی ہے. یہی حال ہوا ہے سعودی سرمایہ کاروں کا. اور سعودی سرمایہ کاروں کا تو سر ایک اور چیز بھی ہے کہ جتنے سعودی سرمایہ کار ہیں اور چائنیز ہیں سر, وہ اس گورنمنٹ کی بالکل جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کریں گے. کیوں کہ جو دوسری طرف ہے نا سر, ان کے ساتھ بوجہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ طیارہ بھی خان صاحب آ رہے تھے تو واپس, تو سر وہ ان کے ساتھ کچھ اور مسائل ہیں. تو یہ جیسے میں شروع میں اور آپ ہمیشہ ویلاگز جو کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے لیے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا آج ضروری ہے. بغیر سیاسی استحکام کے معاشی استحکام نہیں آ سکتا, اور یہ کلیہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اسی لیے وہ جلسہ احتجاج. لیکن اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح وہ احتجاج سے جلسوں پہ آ گئے ہیں نا سر, کہ ایک پشاور پھر کوئٹہ تے پھر کراچی تے پاجن پھر ٹھیک ہے پھر ویکھی جائے گی, تو یہ تھوڑا سا 27ویں ترمیم ہو جانے دیں, انشاءاللہ ماحول میں مزید شانتی جو ہے نا وہ آ جائے گی. جی دوستو اور ساتھیو, آپ نے یہ سید ذوالفقار علی شاہ کی جانب سے اچھی خبریں جو تھی, اور یہ واقعی ایسی خبریں ہیں کہ اگر ان کا تسلسل برقرار رہا, ملک میں معاشی سیاسی استحکام جاری رہا, تو کوئی شک نہیں کہ آنے والے 2-3 برسوں میں ہی پاکستان ترقی کی اس شاہراہ پر چڑھ جائے گا جہاں سے کبھی اس کا سفر واپس ہوا تھا. آپ بھی سوشل میڈیا پہ نہ جائیں, آپ بھی سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں, آپ بھی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں, آپ بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں, خواہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.